جہاں اکبر بادشاہ کا ذکر آئے تو وہاں اس کے سب سے ذہین اور عقل مند وزیر بیربل کا بھی ذکر ضرور آتا ہے۔ بیربل ایک پان کی دکان پر چند سکوں کی ملازمت کرنے والا انسان صرف اپنی عقل مندی کی وجہ سے شہنشاہ اکبر کا سب سے قریبی وزیر بن گیا، اور نہ صرف شہنشاہ کا وزیر بنا بلکہ شہنشاہ کے محل میں سب سے ذہین عقل مند وزیر کہلانے لگا۔ ایک دن اکبر بادشاہ محل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اکبر بادشاہ کے ذہن میں نہ جانے کیوں خیال آیا، اور اکبر بادشاہ اپنے تمام وزیروں کو کہنے لگا کہ میری نظر میں اب ہمارے محل میں بیربل سے زیادہ نہ ہی کوئی چالاک ہے اور نہ ہی کوئی عقل مند، اور نہ ہی بیربل کی طرح کوئی ذہین ہے، حتیٰ کہ میں خود عقل مند نہیں۔ تمام وزیروں نے اکبر بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، حضور آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اتنے میں اکبر بادشاہ کی نظر ایک ایسے وزیر پر پڑی جو بالکل خاموش تھا، نہ ہی اس نے بادشاہ کی بات پر کوئی تنقید کی اور نہ ہی اکبر بادشاہ کی بات میں ہاں ملائی۔ یہ دیکھ کر اکبر بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی، اور اس نے اس وزیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کیا میری بات سے تم سہمت نہیں؟ کیا بات درست نہیں کہ بیربل تمام درباریوں حتیٰ کہ اکبر بادشاہ سے بھی زیادہ عقل مند ہے؟ تو وزیر نے کہا، بیربل عقل مند بھی ہوگا، ذہین بھی ہوگا، اور اکبر بادشاہ یعنی شہنشاہ اعظم کا چہیتا بھی ہوگا، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا جب تک کہ بیربل خود اپنی عقل مندی کو کسی دن ثابت نہیں کرتا۔ اکبر بادشاہ نے کہا، پھر کسی دن کی کیا ضرورت؟ ابھی تم بیربل کو کوئی چنوتی دو، اور اگر بیربل تمہاری چنوتی کو پورا نہ کر سکا تو میں اس کے بعد اعلان کر دوں گا کہ بیربل نہ ہی تمام وزیروں سے ذہین ہے اور نہ ہی عقل مند وزیر۔ اس نے کہا، حضور اگر ایسی بات ہے تو بیربل میری ایک پہیلی کو سلجھا دے تو میں بیربل کو سب سے ذہین مان لوں گا۔ اکبر بادشاہ نے بیربل کو دربار میں بلایا اور اس وزیر کو کہا کہ بتاؤ اب تمہاری کون سی پہیلی ہے؟ اس نے کہا کہ حضور بیربل اگر ہمیں بیل کا دودھ لا کر دے تو میں اس کو سب سے ذہین عقل مند سمجھ لوں گا۔ یہ سن کر باقی وزیر بھی سوچنے میں مصروف ہو گئے کہ آخر کار بیربل کس بیل کا دودھ کیسے لائے گا، لیکن اس وزیر کی اس پہیلی پر بیربل خود بھی زور زور سے مسکرانے لگا اور کہا، بادشاہ سلامت، مجھے ایک دن کا وقت دیں، میں آپ کے سامنے بیل کا دودھ لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ اکبر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا، اتنی مشکل چنوتی کے لیے تم صرف ایک دن کا وقت لے رہے ہو؟ بیربل نے کہا، جی حضور، ایک دن کا وقت مجھے کافی ہے۔ اس کے بعد بیربل چلا گیا۔ جب رات کا وقت ہوا تو اکبر بادشاہ کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک کسی چیز پر ڈنڈا مارنے کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پتھر پر کوئی ضرب لگا رہا ہے۔ اس شور کی وجہ سے اکبر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اکبر بادشاہ نے فوراً ایک سپاہی کو بلایا اور کہا کہ جاؤ باہر کون شور کر رہا ہے، اس گستاخ کو روکو، اگر اس طرح شور ہوتا رہا تو میں کس طرح آرام کروں گا۔ سپاہی فوراً باہر گیا اور شور کو ختم کر دیا، اور اکبر بادشاہ دوبارہ سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ دوبارہ وہی آواز آنا شروع ہوگی۔ اکبر بادشاہ کے پھر سے اس شور کی وجہ سے آنکھ کھل گئی، اور اس نے اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جا کر شور ختم کرو، اور اس بار تم صرف یہ شور ختم نہیں کراؤ گے بلکہ جس نے بھی اس قسم کی گستاخی کا سوچا ہے اس کو پکڑ کر میرے دربار میں لاؤ گے، اس کو سخت سزا ملے گی۔ اکبر بادشاہ کا سپاہی محل کے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لڑکی نہر کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا اور اس لڑکی کو پکڑ کر اکبر بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔ اکبر بادشاہ نے سپاہیوں کو کہا کہ اس لڑکی کو زندان میں ڈال دو، صبح ہی میں اس کی سزا کا تعین کروں گا۔ اس کے بعد اکبر بادشاہ دوبارہ سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ صبح کا وقت ہوا، اکبر بادشاہ دربار میں تشریف لائے۔ تمام وزیر بھی موجود تھے، اور وہ وزیر بھی بیربل کی اس چنوتی کا انتظار کر رہے تھے، اور دوسری طرف اس لڑکی کا بھی مقدمہ تھا۔ تمام لوگوں کی نظر اکبر بادشاہ پر تھی،
کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ اتنے میں ایک وزیر کھڑا ہوا اور کہا، حضور آپ نے تو کہا تھا کہ بیربل اتنا عقل مند ہے، لیکن وہ اپنے مقرر کردہ وقت پر نہیں پہنچا۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ اس نے آج کا ہی کہا تھا، اس نے کوئی خاص وقت نہیں بتایا۔ آج شام سے پہلے اگر بیربل نہیں آیا تو میں خود اس کی سزا کا تعین کروں گا۔ اتنے میں بادشاہ نے سپاہی کو حکم دیا کہ رات جس گستاخ لڑکی نے میری نیند خراب کی اس کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ سپاہی اس لڑکی کو پکڑ کر بادشاہ اکبر کے سامنے دربار میں لے آئے۔ بادشاہ اکبر نے اس لڑکی سے پوچھا کہ بتاؤ اے لڑکی، تم آدھی رات کو کیا کر رہی تھی جس شور کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں کپڑے دھو رہی تھی۔ کہ اتنے میں اکبر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ مجھے تم بتاؤ کہ آدھی رات کے وقت تم نہر پر موجود اکیلی کیسے کپڑے دھو رہی تھی؟ اس لڑکی نے کہا، بادشاہ سلامت، میری والدہ میکے چلی گئی اور میرے ابو نے ایک بچے کو جنم دیا اور میں اس بچے کے ہی کپڑے دھونے کے لیے آئی تھی۔ یہ سن کر تمام درباری ہنسنے لگے اور کہا کہ بچی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم اپنی بات شاید الٹ کہہ رہی ہو، تم اپنی بات دوبارہ دہراؤ۔ لڑکی نے پھر ویسا ہی کہا کہ میری ماں اپنے میکے میں گئی اور میرے ابو نے ایک بچے کو جنم دیا جس کی وجہ سے میں یہ کپڑے دھونے آئی ہوں۔ اس کی بات سن کر تمام درباری پھر سے دوبارہ ہنسنے لگے اور کہا کہ یہ لڑکی تو باولی ہو گئی ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس کے بعد اکبر بادشاہ نے کہا، چلو یہ بات تو تمہاری سمجھ میں آ گئی، لیکن آدھی رات کو کپڑے دھونے کا کیا مطلب؟ یہ کام تو تم دن کے وقت بھی کر سکتی تھی۔ تو اس لڑکی نے کہا، بادشاہ سلامت، ہمارا مرغا ہر دن ایک انڈا دیتا ہے اور میں اس کا انتظار کرتی رہتی ہوں کہ کب وہ انڈا دے اور میں اس کو بیچ کر اس سے کپڑے دھونے کے لیے صابن لے سکوں۔ یہ بات سن کر پھر سے تمام درباری مسکرانے لگے اور کہا، حضور ایک مرغا انڈا کیسے دے سکتا ہے اور ایک باپ بچے کو کیسے جنم دے سکتا ہے؟ اتنے میں اس لڑکی نے کہا، حضور آپ کے محل میں موجود لوگوں کی سوچ کے مطابق جب بیل دودھ دے سکتا ہے تو پھر ایک مرغا انڈا کیوں نہیں دے سکتا اور ایک باپ اپنے بچے کو جنم کیوں نہیں دے سکتا؟ اکبر بادشاہ نے اس لڑکی کی یہ بات سنی تو بادشاہ اکبر کی اس کی بات سمجھ گیا اور اس کے بعد اس وزیر کو کہا کہ کیا تم اس لڑکی کی بات کو سمجھے؟ اس لڑکی کی بات کو سن کر وہ وزیر بھی شرم سے سر جھکا کر بیٹھ گیا اور اس کے بعد بیربل نے کہا، حضور اگر اس کے بعد بھی کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت ہے تو وہ بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ تم نے اپنی عقل مندی سے مجھے اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ جس طرح ایک مرغا انڈا نہیں دے سکتا، ایک باپ اپنے بچے کو جنم نہیں دے سکتا، اسی طرح بیل بھی دودھ نہیں دے سکتا۔ جس چیز کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو کام لگایا ہے وہ صرف وہی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس وزیر نے بھی بیربل کی عقل مندی کو مان لیا کہ بیربل نے کس طرح بہترین عقل مندی سے یہ سب کچھ ثابت کر کے دکھا دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔